زوش نے آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ کسی پوشیدہ سی عمارت کے اندر تھی۔ ہر جگہ مٹی اور دھول کے ساتھ لکڑی کے جالے موجود تھے۔ کچھ دور سے اسے لوگوں کے قہقہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ خود کو اکیلا اور بے بس پا کر خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ یزدان نے اسے گھر سے نکلنے سے منع کیا تھا۔ اب اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے کرسی سے باندھا گیا تھا۔ دونوں ہاتھ اس کے پیچھے کی جانب مضبوطی سے باندھے گئے تھے۔ وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی خود کو آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ باتوں کی آوازیں اپنے قریب آتی محسوس کر کے زوش اپنی آنکھیں بند کر کے بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ یہ ابھی تک اٹھی نہیں۔ شیر خان نے یزدان کے آنے کے بعد اسے مارنے کا کہا تھا۔ ابھی اسے بے ہوش ہی رہنے دو۔ وہ دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ زوش ان کی باتیں سن کر ڈر گئی تھی۔ وہ اسے مارنے کا پلان بنا رہے تھے۔ زوش کسی بھی طرح سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اپنے ارد گرد خاموشی محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ خوف و بےبسی سے شفاف موتی اس کی آنکھوں سے نکلتے بینگول ہونے لگے تھے۔ ہسپس خان نے مزید صبر نہیں کر سکتا۔ 2 دن ہو گئے ہیں۔ زوش کو لاپتہ ہوئے۔ یزدان بے بس سا بول رہا تھا۔ تم حوصلہ رکھو، یزدان میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ خان لب بھینچ کر بولا۔ وہ زوش کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک انہیں کوئی ثواب نہیں ملا تھا۔ کب تک انتظار کرو خان؟ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یزدان اونچی آواز میں بولتا وسے سے لمبے لمبے ڈھگ بلتا نکل گیا تھا۔ تم نے بھی کچھ کہنا ہے تو بول دو۔ اپنے پیچھے زمل کی موجودگی محسوس کرتا خان پیچھے بڑھتا ہوا بولا۔ زوش کے کیڈنیپ ہونے کے فوراً بعد زمل کو گھر واپس بلا لیا گیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، زمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا دل اندر سے اپنی بہن کے لیے کانپ رہا تھا، لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ خان نے اس کے یقین بھرے انداز پر کچھ نہ کہا۔ وہ جب اسے شیر خان سے نہ بچا سکا، پھر زوش کو کیسے بچا سکتا تھا؟ اپنا سر جھٹکتا وہ زمل کے قریب سے گزرتا اس کے کان کی طرف جھکا۔ تمہاری بہن کے محفوظ ہونے کی میں کوئی گارنٹی نہیں دوں گا۔ خان کی بات نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ اس سے امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید وہ ایک بار پھر زوش کو بچا لے گا۔ اس نے تو اس بار زمل کی ہمت ہی توڑ دی تھی۔ خان اسے ایک نظر دیکھتا باہر چلا گیا تھا۔ زمل خود کو تسلی دیتی واپس کمرے میں لوٹ گئی تھی۔ ہسپس یزدان وہی ہاؤس میں موجود تھا جہاں لوگوں کو وہ ٹارچر کرتے تھے۔ کسی شخص کو ٹارچر کرنے کے بعد وہ اپنے ہاتھ صاف کرتا باہر نکلا تھا۔ اپنا موبائل نکالتے اس کی سب سے پہلی نظر سکرین پر موجود تناؤ میسج پر پڑی تھی۔ میسج کھولتے ہی اس میں زوش کا پتہ دیا گیا تھا۔ وہ ایک پل کو حیران ہوا۔ تیزی سے باہر کی جانب بڑھتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ مطلوبہ ایڈریس کی جانب روانہ ہوتے اس نے خان کو کال بنائی تھی۔ مجھے زوش کا پتہ مل گیا ہے، میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ میں تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ تمہیں زوش کا پتہ کہاں سے ملا؟ خان نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے میسج ملا ہے۔ خان میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی آواز میں بے صبری تھی۔ یہ ٹرک ہے یزدان، تم میرا انتظار کرو، اکیلے مت جاؤ۔ یزدان کی بات سنتے خان نے سخت لہجے میں کہا، مگر دوسری جانب بیٹھا دیوانہ اپنی بیوی سے ملنے کو بےتاب تھا۔ تبھی خان کی بات اگنور کرتا بولا، خان اگر یہ ٹرک بھی ہوا مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ یزدان بولتا مزید خان کی بات اگنور کرتے کال کٹ کر گیا تھا۔ خان اپنی گردتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ خان کا خیال رکھنا، میری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل مت ہونے دینا۔ خان اپنے آدمی کو ہدایت دینے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ زمل جو اپنے کمرے سے نکلتی کچن کی جانب جا رہی تھی، خان کی اونچی آواز سنتی باہر آئی تھی۔ کیا زوش مل گئی ہے؟ خان کے بولنے سے پہلے اس نے مزید پوچھا۔ کسی نے زوش کا ایڈریس یزدان کو سینڈ کیا ہے، میں وہاں ہی جا رہا ہوں، تم گھر سے باہر مت نکلنا۔ خان سنجیدگی سے اس کی نقاب میں چھپی آنکھوں کو دیکھتا بولا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ زمل ایک دم سے بولی، وہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، چپ کر کے اندر واپس جاؤ۔ خان کے سرد لہجے کو نظر انداز کرتی وہ خان کے پیچھے چلنے لگی۔ خان اسے اگنور کرتا لمبے لمبے ڈھگ بھرتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ زمل بھی تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ آپ جو مرضی کہیں، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ زمل کے ضدی لہجے پر خان نے وسے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ فل سپیڈ سے چلانے لگا تھا۔ وہ جگہ تقریباً 1 گھنٹہ دور تھی۔ راستے میں موسم خراب ہونے لگا تھا۔
اچانک ہی بادل آسمان پر چھاتے تیز بارش برسانے لگے تھے۔ اسے کھول دو اور باہر نکالو۔ کرسی پر باندھی ہوئی زرش کی طرف دیکھتا ایک آدمی بولا۔ زرش کو پتا تھا وہ لوگ کیا کر رہے تھے، وہ اسے مارنے والے تھے۔ وہ ان کی ساری باتیں پہلے ہی سن چکی تھی۔ اپنی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو اس نے بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھے۔ زرش کو ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر ان میں سے ایک نے زرش کو دھکا دیا تھا۔ چلو بی بی۔ زرش خود کو سنبھالتی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ تیز بارش کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم تمہیں مار دے بھاگو۔ وہ تقریباً 2 لوگ تھے جن میں سے ایک نے اپنا فون دیکھتے دوسرے کو اشارہ کیا تھا، جس نے زرش کے سر پر بند تان کر اسے بھاگنے کا کہا۔ زرش کانپتی ٹانگوں سے بارش میں اندھا دھند بھاگنا شروع ہوئی تھی۔ ایک گاڑی تیزی سے اس کے سامنے رکھی تھی۔ یزدان کو باہر نکلتا دیکھ کر وہ خوش ہوتی اس کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ جب اپنے پیٹ میں شدید تکلیف اٹھتی دیکھ کر اس نے نیچے کی جان دیکھا جہاں تیزی سے خون اس کے جسم سے نکل رہا تھا۔ یزدان جو خوش ہوتا اس کے قریب بڑھنے لگا تھا۔ اس کے وجود کو نیچے گرتے دیکھ کر اس نے جلدی سے تھاما تھا۔ زرتا سلا میرا کون زرش کے منہ سے الفاظ پھوٹ پھوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ آئی لو یو زما زردی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر یزدان ساکت ہوا تھا۔ زرش کو آنکھیں بند کرتے دیکھ کر یزدان نے دیوانوں کی طرح اس کا چہرہ تپت پایا تھا۔ زرش کا بے جان سا وجود اس کو بھی صدمے میں مبتلا کر دیا تھا۔ تیز بارش میں زرش کا خون سے بھرا وجود تھامے یزدان ساکت بھی ساکت سا بیٹھا تھا۔ اس کی تھمی سانسیں ساکت سی دھڑکن نے یزدان کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ زرش کے وجود سے نکلتا خون بارش کے پانی میں بتا سب کچھ سرخ کر رہا تھا۔ یزدان نے اسے کھو دیا تھا، اپنی محبت کو اندھیرے سے روشنی میں لے جانے والی واحد انسان کو، اپنے دل کو۔ زرش کی بند آنکھیں اور پہلے چہرے کو دیکھتے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا بارش کے پانی میں کہیں گم سا ہو گیا تھا۔ ان کے قریب ایک گاڑی آ کر رکھی تھی۔ اس میں سے تیزی سے نکلتی زمل ان کی طرف آئی تھی۔ اس کے وجود سے نکلتے خون کو دیکھتے زمل نے روتے ہوئے اس کا ٹھنڈا سا چہرہ تھپت پایا تھا۔ زرش اٹھو نہ، روتے ہوئے اس کا چہرہ چومتے وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈرائنگ سیٹ سے نکلتا خان بھی اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ یزدان کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے وہ اس کے اندر کا حال جاننے سے ناکام رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ زمن کی آہ و پکار نے خان کی توجہ اس کی طرف دلائی تھی جو اپنی واحد بہن کو کھو چکی تھی۔ آسمان بھی آج ان کے ساتھ غم مناتا زور و شور سے برس رہا تھا۔ 2 مہینے بعد خان خانم سکول سے ہاسٹل واپس پہنچ گئی ہے اور خان آج ان سے ملنے کوئی لڑکا آیا تھا۔ قاسم کی بات سنتا وہ جو بظاہر خود کو بے نیاز ظاہر کر رہا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ اس واقعے کے بعد زمل تقریباً 1 مہینہ ان کے ساتھ رہی تھی۔ اس کے بعد واپس ہاسٹل شفٹ ہو گئی تھی۔ خان اس کی پن پن کی خبر رکھ رہا تھا۔ جو زرش کے ساتھ ہوا تھا وہ نہیں چاہتا تھا زمل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو۔ قاسم کو ایک بار پھر اس نے اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا تھا۔ وہ زمل کی نظروں میں آئے بنا اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ خان نے سرد آواز میں پوچھا۔ پتہ نہیں خان، وہ بس ایک کاغذ خانم کو پکڑاتا ڈال دیا تھا۔ خانم نے وہ کاغذ وسے سے پھینک دیا تھا۔ قاسم نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا۔ کاغذ میں کیا لکھا تھا؟ قاسم سپاٹ انداز میں خان نے قاسم کو دیکھتے پوچھا۔ اس لڑکے کا نمبر تھا۔ قاسم کی بات سن کر غصے سے اس کی رگیں تن رہی تھی۔ تم اس لڑکے کا پتہ لگواؤ، میں اب سے خود خانم کو لے آیا کروں گا۔ زمن کو 2 بجے چھٹی ملتی تھی، ابھی 1 گھنٹہ پڑا تھا۔ قاسم نے حیرت سے خان کو دیکھتے اسباق میں سر ہلا دیا تھا۔ آج زرتاشا کی کلاسز نہیں تھی، لیکن کچھ نوٹس لینے کے لیے وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ وہ اب واپس جا رہی تھی جب راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ ڈرائیور کافی دیر سے گاڑی ٹھیک کر رہا تھا، لیکن گاڑی ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بی بی جی آپ گاڑی میں بیٹھی رہی، یہاں پاس ہی ایک میکینک کی دکان میں اس میں سے کسی کو بلا کر لاتی ہوں۔ ڈرائیور زرتاشا سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے انکل، جلدی واپس آ جائے گا۔ زرتاشا گھبرا گئی تھی، پھر خود کو سنبھالتی وہ دھیمی آواز میں بولی۔ گاڑی کا شیشے اوپر چڑھاتی وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ بند گاڑی میں گرمی کی وجہ سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ پسینے سے اس کا سارا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ سڑک پر اس وقت کافی لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ ہمت کرتی گاڑی سے نکل کر فٹ پاتھ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ آ جاؤ میڈم، ہم چھوڑ آتے ہیں۔ اس کے بالکل سامنے ایک بائک آ کر رکی تھی۔ زرتاشا جو اپنا سرخ چہرہ صاف کر رہی تھی، اس کا دل نازک پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ کانفیڈنس کی اس میں پہلے سے ہی کمی تھی۔
ایسی باتیں سنتی وہ زرد سی پڑنے لگی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا، جہاں اب اسے چند ایک گاڑیاں ہی گزرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اچانک اپنا آپ ایک تپتے صحرا میں کھڑا محسوس ہونے لگا۔ وہ لڑکا بائک سے اترتا مسکراتا ہوا زرتاشا کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اس کو اپنی جانب آتے دیکھ کر زرتاشا ایک دم زور سے چیخی تھی۔ وہ لڑکا ارد گرد نظر ڈالتا ہنسنے لگا تھا۔ دیرہ دلیری سے زرتاشا کی جانب بڑھتے اس نے زرتاشا کی چادر زور سے کھینچی تھی۔ زرتاشا لڑکڑا کر نیچے گری تھی۔ اپنا بے حجاب وجود دیکھتے وہ گھٹڑی سی بن کر بیٹھ گئی تھی۔ خوف اور بیبسی سے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ اچانک اس لڑکے کی تکلیف دہ چیخی سن کر زرتاشا نے اپنا بھیگا چہرہ گھٹنوں میں سے اٹھایا تھا۔ زمان اس لڑکے کو مال کر زرتاشا کی چادر لیتا اس کے وجود کے گرد پھیلا کر اسے کھڑا کر چکا تھا۔ زرتاشا اس کے سینے سے لڑکی شدت سے رونے لگی تھی۔ زمان آج اتفاقا ہی اس راستے سے گزرا تھا جب کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے بدتمیزی کرتا دیکھ کر باہر نکلا تھا۔ زرتاشا کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، یہاں اکیلے کیا کر رہی تھی؟ زمان نے اسے اپنے سینے سے الگ کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، مجھے گاف گرمی لان لگ رہی تھی، بس رونا بند کرو، چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے زمان نرم لہجے میں اسے ٹوکتا ہوا بولا۔ زرتاشا بنا کوئی بحث کیے فوراً مان گئی تھی۔ یہاں اکیلا رہنے سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ زرتاشا کو گاڑی میں بیٹھاتے اس نے آہستہ سے اس کے سر پر لگ رکھے تھے۔ اس کے ڈرائیور کو دیکھتے زمان زرتاشا کو 2 منٹ ویٹ کرتا خود اسے ساری بات بتاتا واپس آ گیا تھا۔ زمان نے اسے بحفاظت گھر چھوڑ دیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جو اس کے من میں زمان کے لیے اچھا احساس پیدا ہوا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زمل نے سکول کے باہر کھڑے خان کو مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے نقاب کے حالے میں چھپے چہرے پر ہی نظر ٹکائے کھڑا تھا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تمہیں ہاسٹل چھوڑ دو۔ خان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، زمل نے سنجیدگی سے کہا۔ خان کے کوئی جواب نہ دینے پر وہ اپنے کندھے پر لٹکا بیگ ٹھیک کرتی ہاسٹل جانے والے راستوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خان خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ زمل جن راستوں سے جاتی تھی زیادہ تر وہ سنسان ہی ہوتے تھے، یا پھر وہاں آوارہ لڑکے یا نشی پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ تیری جھیل سی ان آنکھوں پر میں قربان جاؤں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی جب پیچھے سے کسی لڑکے نے اس پر جملہ کسا۔ زمل بنا کچھ بولے خاموشی سے تیز تیز چلنے لگی تھی۔ جب گھٹی گھٹی چیخ کی آواز پر وہ ہنکے سے پیچھے بڑھی، خان کو اس لڑکے کو پیٹتے دیکھ کر اس کے قدم خود بخود ان کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ خان اس لڑکے کا جملہ سنتا پاگل ہونے کو تھا، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تبھی بنا کچھ سوچے سمجھے وہ اس کو دنوچتا مارنے لگا تھا۔ خان کیا کرے ہے، چھوڑے اسے۔ خان کو دھرا دھر اس لڑکے کے منہ پر مکے برساتے دیکھ کر وہ خشمگی نگاہوں سے خان کو دیکھتی تیز لہجے میں بولی۔ خان نے ایک گہرا سانس لیتے اپنے غصے کو قابو کرتے زمل کے کندھے کے گرد حصار پھیلا کر اپنی جیکٹ سے گن نکالی تھی۔ دوبارہ مجھے کوئی یہاں نظر آیا میں اس کی جان لے لوں گا، اگر میری بیوی پر غلط نظر ڈالی اس کی آنکھیں نکال دوں گا، جس نے غلط جملہ بولا اس کی زبان دندی سے کھینچ لوں گا۔ یہ خان کا وعدہ ہے۔ گن کو دیکھتے وہاں موجود سب آوارہ لڑکے اور نشی پل میں غائب ہوئے تھے۔ زمل نے گہری نگاہوں سے خان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے ایسا گھنا درخت ثابت ہو رہا تھا جو اسے دنیا کی ہر کڑی دھوپ سے بچا کر رکھتا تھا۔